نہیں کر، نیک لوگ نہیں، صالح لوگ نہیں، مصلح لوگ، اصلاح کرنے والے۔ آیت سے دوسرا مضمون جو نکلتا وہ یہ ہے، جو قوم اپنے درمیان سب کچھ برداشت کرتی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سارا کام سب کچھ برداشت کرتی ہے، مگر ان چند گنے چنے افراد کو برداشت نہیں کرتی ہے جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جو برائیوں سے روکتے ہیں، تو پھر اس قوم کو اپنے عذاب کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے گا۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے جو فیصلہ کن چیز ہے کہ اب اس قوم کو ختم کرنا ہے، اس پر عذاب دینا ہے، فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ اس قوم کے اندر، ان لوگوں کے درمیان میں خیر کا جذبہ، اچھائی کو قبول کرنے والے لوگ وہ کتنے ہیں۔ اگر وہ زیادہ ہیں عذاب ٹل جائے گا، اگر وہ کم ہیں عذاب آ جائے گا۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے تینوں مفہوم کو میرے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پانچواں کرنے کا کام، میں اختصار سے بات رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ انسان کو جب کبھی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسے چاہیے گا کہ اس موقع کو استعمال کر لے۔ آپ کو پتا ہے انسان کی زندگی میں ہر شخص کے لیے ہر وقت اچھے اعمال کرنے کا موقع ملے ایسا نہیں ہوتا۔ مصروفیات ہوتی ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، دوسری ضروریات ہوتی ہیں، آدمی ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ مسلم کتاب الایمان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں سے پہلے جو کہ تاریک شب کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، اچھے اعمال کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جلدی کرو۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ وہ دنیا کے ساز و سامان کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ لے گا۔ ایک اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری کتاب الرقاق، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، نا جیسے ایک کیا کہتے ہیں آپ اسے، ٹرانسفر پیسنجر۔ آپ کو کہیں دور ملک کا سفر، درمیان میں ایک جگہ ایئرپورٹ میں آپ اترتے، پھر آپ کا سفر ہے، وہ والا انداز ہے۔ یہ خبر کے لیے فرمایا اللہ نے، خبر منزل نہیں ہے نا، خبر منزل نہیں ہے، وہ بس تھوڑے دیر کے لیے، حتیٰ زرتم المقابر، زرتم زیارت، زیارت کا معنی کیا ہے؟ جو لوگ فارن جاتے ہیں انہوں نے اگر ان کا جو وزٹ ویزا دیکھا، زیارت تاشیرہ لکھا ہوا، وزٹ ویزا، وہ ریسیڈنس نہیں ہے، آپ وہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے، خبر بھی آپ کی اقامت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تھوڑے دن پھر آگے کا سفر، پھر جانا ہے اٹھ کے۔ یہ ہے زیارت۔ آپ کسی کے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں زیارت صرف خبروں سے وہ متعلق ہو کر رہ گیا ہے لفظ، نہ کسی سے ملاقات کے لیے آپ جائیے گا، آپ رہتے نہیں گئے، بات کیے، بعد واپس آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور تم اپنی صحت سے اپنی بیماری کے اس کے انتظامات کر لو، اور اپنی زندگی سے اپنے موت کے لیے لے لو۔ موقع ہے، تمہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے گا۔ حدیث میں بات ملتی ہے کہ آدمی کوئی عمل کو معمول کے طور پر کرتا رہتا ہے۔ یہ روایت آپ کو ملے گی، بخاری کی روایت ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کرے، ظاہر بات ہے بیمار ہو گیا، سفر کرا، تو وہ جو معمولات جو کرتا رہتا تھا، جو بھی نمازیں پڑھتا تھا، نیک کام کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، جو بھی تھا، سفر میں، بیماری میں وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کرے تو اس کے لیے وہی اعمال لکھے جاتے ہیں جیسے کہ وہ حالت اقامت اور زمانہ صحت میں کیا کرتا تھا۔ یہ بھی مصیبتوں بلاؤں سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روایت مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بلکہ بندہ وہی عمل کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا جسے کرتے ہوئے اس کی موت آئی ہوگی۔ مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور کام، وہ تنگی میں قرب الہی کو پانے کے لیے مشکل میں آ گیا، اللہ میری بات کو سنے، اس کے لیے جب آسودگی ہے، کشادگی ہے، اطمینان ہے، صحت ہے، اس وقت میں وہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ مشکل کے اوقات میں اس کی بات کو سنے گا۔ بخاری کی روایت ہے، بڑی متفق علیہ روایت ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ 3 آدمی جنگل میں جا رہے تھے، اتفاق سے بارش شروع ہو گئی اور وہ ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، تو ایک غار تھا، وہاں جا کر اندر چھپ گئے، کھڑے ہو گئے وہاں پہ۔ بارش ختم ہو تو سفر آگے کریں، بارش زور کی ہو گئی، وہ جو چٹان تھی وہ چٹان گر گئی اور وہ غار کا جو دہانہ تھا، منہ جو تھا وہ بند ہو گیا، ابھی اندر پھنس گئے۔ اب سوچا کہ بھی کرنا کیا چاہیے، ظاہر بات ہے قوت ڈال رہے نہیں ہو رہا ہے، تو تینوں نے کہا کہ چلو ہم کسی ایسے عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں جو اللہ کو پتا ہے، یہ بہت اہم بات، جو اللہ کو پتا ہے کہ اخلاص سے کیا گیا، اس کے لیے کہ اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سارے اعمال اخلاص سے کرتا نہیں، ورنہ ریاکاری، دکھاوے کا معنی آ جائے گا۔ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے عمل اس کے لیے کیا، اگر وہ ایسا ہے تو پھر اس کا واسطہ یہ چٹان جو ہے وہ ہٹ جائے۔ اب پہلے نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا، شام کو آ کر گھر میں بکریوں کا دودھ دوہتا، والدین کو پلاتا، پھر بچوں کو کھلاتا، یہ میرا اصول تھا۔ ایک دن ذرا دور چلا گیا، واپسی میں رات ہو گئی، آ کر دیکھا تو والدین سو گئے ہیں، میں نے دودھ دوہا اور گلاس کٹورا جو بھی تھا وہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرے والدین کو میں جگاؤں۔ ایسی حالت میں صبح ہو گئی، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل اخلاص سے کیا ہے تو پتھر کو ذرا سرکا دے، ہٹا دے۔ پتھر ذرا سرک گیا، یہاں تک کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے، آسمان دکھ رہا ہے لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ مجھے ایک لڑکی پہ نفس نے غلط کام کرنے کے لیے ابھارا تھا، میں نے اس سے کہا بھی، وہ نہیں مانی، مگر ایک مرتبہ اس کی کوئی مجبوری کی حالت آ گئی اور وہ پیسوں کے لیے اس کے تیار ہو گئی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس عورت نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، اے عبداللہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ یہ جملہ کافی تھا، وہ بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، نہیں کرنے کا، جاؤ۔ اگر یہ کام میں نے خالص اللہ تیرے ڈر سے کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے، تو اس پتھر کو سرکا دے، پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، مزدوری میں نے غالباً اس زمانے میں چاول وغیرہ دیا کرتے تھے، میں نے چاول دی تو وہ ذرا ناراض ہو کر چاول لیے بغیر چلا گیا۔ ان چاولوں کی میں نے کاشت کی، اس سے فصل بہت اچھی آئی، پھر اس فصل سے میں نے کمایا بہت، گائے لیے، چرواہا رکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، کافی اچھا ہو گیا۔ بہت دنوں بعد وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے میری مزدوری چاہیے، تو میں نے وہ گائے اور چرواہے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ مذاق تو نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرتا ہوں، تمہارا ہی ہے، اور وہ لے کر چلا گیا۔ اللہ میں نے عمل تیرے لیے کیا، اخلاص سے کیا ہے میں نے، تو پتھر جو سرک گیا۔ تو مصیبتوں سے بچنے کے لیے تنگی میں اللہ آپ کی مدد کرے، اس کے لیے آپ کو چاہیے گا کہ جب آپ اطمینان سے ہیں اس وقت میں آپ جو ہے نیکیاں کریں، کرنے کا کام ایک ہے۔ اچھا ایک اور کرنے کا کام ہے، وہ ہے مصائب سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے، قرآن نے کئی دعائیں ذکر کی ہیں، ان کا وہ ورد کرتے رہنا چاہیے گا۔ مثلا یہ 2 دعائیں میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ آدمی اپنے گھر میں نعمتوں کی حفاظت کرنا، آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو، کوئی پسندیدہ چیز دیکھے، مال دیکھے، بیوی بچے دیکھے، کوئی بھی ڈرائنگ روم بڑا خوبصورت ہے، جو بھی ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، تو اسے چاہیے گا سورہ کہف آیت نمبر 39 ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر آدمی یہ پڑھ لے گا نا تو اس کی نعمت حفاظت سے رہے گی۔ اسی طرح سے آیت الکرسی ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ بالفلق ہے، قل اعوذ بالناس ہے، پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جو آدمی دن رات اگر پڑھتا رہے نا تو مصیبتیں بلاؤں آفتوں سے جو ہے وہ بچتا رہے گا۔ کرنے کا ایک اور کام، مصیبتوں کے آنے سے پہلے انسان کو دعا کرتی رہنا چاہیے گا۔
اے اللہ مجھے بچائے رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ۔ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 77 ہے، بڑی عجیب آیت ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی، یعبؤ یہ وزن کو کہتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ کفار کے لیے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، کفار سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ Allah is not giving you any weight, any value. You are nowhere in the front of eyes of Allah. اللہ کی آنکھوں کے سامنے تم کچھ نہیں، تمہاری کوئی اخت نہیں ہے۔ اللہ تم سے بے پرواہ ہے، ضرورت نہیں ہے، مگر لولا دعاؤکم، ہاں تم پکارتے ہو اسے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو تمہاری، تو اللہ کی نگاہوں میں تمہاری کوئی اخت دیتی ہے، وزن دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پکارنے والے نہ ہوتے، اللہ سے دعا کرنے والے نہ ہوتے نا، تو نگاہوں میں کوئی اخت نہیں ہے۔ ابن القیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں دعا مفید ترین دواؤں میں سے ہے، وہ مصیبت کی دشمن ہے، وہ اس سے برسر پیکار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ٹکر لیتی ہے اور لڑائی کرتی ہے، وہ مصیبت کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور جب وہ نازل ہو جائے تو اسے ختم یا کمزور کر دیتی ہے، اور وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں بھی یہی مفہوم آپ کو ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے، بلا شبہ مجھے دعا کی قبولیت کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ کہیں مجھ سے دعا کرنے کی توفیق چھین نہ لے۔ اگر اس نے مجھے دعا کی توفیق دے دی نا تو قبول بھی کرے گا، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ آپ دیکھیں گا ہم دعا پڑھنے والے لوگ ہیں، میں نے بارہ کہا ہے، دعا بہت کم کرتے ہیں، رٹی رٹی دعائیں ہیں، نہ تو معنی معلوم ہے، مفہوم معلوم ہے، کچھ نہیں ہے، بس بچپن میں سیکھا وہی پڑھتے آتے ہیں۔ اللہ قبول کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے، شعور کے ساتھ نکلتی ہے، وہ اثر رکھنے والی دعا ہے۔ اچھا، ایک اور کام جو انسان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آسودگی، یعنی بالکل ہر چیز اطمینان سے ہے، آرام سے ہے، تو اس حالت میں انسان کو کثرت سے جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ میں 2 آیات کا حوالہ دے کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید ذکر کرتا ہے، سورہ صافات 143 144، وہ مچھلی کے پیٹ میں اندر چلے گئے، مچھلی ان کو نگل لیا ہے۔ اب قرآن تبصرہ کرتا ہے، قرآن کا تبصرہ یہ ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اس سے پہلے تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، اب نہیں، مچھلی کے پیٹ میں جا کے نہیں، فلولا اگر وہ نہ ہوتے، پاسٹ ٹینس، اس سے پہلے اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے نا، لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ یہ کام آئی چیز مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، اس سے پہلے جو کام کرتے تھے وہ اب کام آ رہا ہے۔ فرعون اس کا بالکل الٹ دیکھیے گا، فرعون ایمان لے کے آیا ہے، اس نے کہا، یہ سورہ یونس آیت نمبر 91 ہے، قل آمنت، اس نے کہا کہ میں ایمان لے کے آیا، مگر اللہ کا جواب ہے الآن، اب اس وقت ایمان لے کر آتے ہو، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، مگر اس سے پہلے تو تم تو فساد کرنے والے تھے، اب تمہارا اللہ کو ماننا کام نہیں دے گا۔ ایک اور کام جو مصیبتوں بلاؤں کو دور کرتا ہے وہ ہے صدقہ۔ اس پر بہت ساری روایات آپ کو مل جائیں گی۔ ابن القیم علیہ فرماتے ہیں نظر بد، حسد اور اذیت، یہ احسان اور صدقہ کرنے والے پر شاذ و نادر ہی مسلط ہوتے ہیں۔ یہ تھے وہ 10 کام جو قرآن و حدیث میں آئی ہے کہ مصیبتیں آنے سے پہلے انسان اگر ان کاموں کو کرے تو توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پریشانی میں، مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ اگر مصیبت آ گئی تو کیا کرنا ہے وہ ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر میں بات کروں گا۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، یہ ہماری بیماری ہے، ہمارے ایک کو بولتے پھرتے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، جس کو بولنا ہے جس کو نہیں بولنا ہے سب کو بولتے پھرتے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے
ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔